بات کریں علامہ اقبال کی وکالت کی کہ وہ بیسیکلی لائر کس چیز کے تھے؟ Poetical work, his spiritual work, his educational work, he has worked in every field of law. ایک سال کے اندر 1909 میں ان کا پہلا کیس رپورٹ ہوتا ہے. ٹریڈ مارک کی کلازز میں یہ دونوں ڈیفرنٹ کلازز میں آتے ہیں. کسٹم کے تھرو سے ویلڈ ہے کیونکہ یہ عوان نہیں ہے, یہ ایک بندہ ذات کا گوندل ہے. کیا علامہ اقبال نے کوئی کرمنل کیس کیا ہے اپنی لائف میں؟ دونوں عدالتوں نے ان دونوں کو گلٹی قرار دے کے پھانسی کی سزا دی تھی. علامہ اقبال کہتے ہیں it would have been true if it was someone else stranger, but it was his real brother. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, a philosopher, a poet, a politician, the spiritual father of Pakistan. اور یہاں پر بہت ہی کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں he was a great barrister in Indo-Pak history. He has 106 reported cases. اور انہی کیسز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا نور. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کیسز پہ. رضا, ویلکم ٹو دا شو. شیڈ سم لائٹ آن دا لائف آف علامہ محمد اقبال. تو راز کن فقہ ہے, اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. تو علامہ اقبال کو ایز اے فلاسفر, پوئٹ, اسپریچول لیڈر, ٹیچر سب جانتے ہیں, بٹ ایز اے پریکٹسنگ لائر بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو علامہ اقبال ایک انتہائی پرومیننٹ ایمیننٹ لائر تھے اس وقت کے, جنہوں نے اپنے زندگی کے مشہور وکیلوں کے خلاف مقدمے لڑے ہیں اور جیتے ہیں. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, ان کی زندگی کے 106 مقدمے رپورٹ ہوئے ہیں. یہ رپورٹ ہونے سے کیا مراد ہے ایز اے رپورٹڈ کیسز؟ جب میں کہتی ہوں 106 کیسز رپورٹ ہوئے تو لوگوں کو لگتا ہے بیسیکلی, اگر کچھ لوگ جو علامہ اقبال کے بارے میں بہت ڈیپ کنسرن رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں 106 کیسز لڑے, بٹ دیٹس ایبسلیوٹلی رانگ. دی ریالٹی از کہ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں بے شمار مقدمے لڑے ہیں, ان میں سے 106 وہ مقدمے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. رپورٹڈ از کہ کچھ لا اتنا خاص ہے, اس میں کوئی ایسا ڈفرینٹ, یونیک اور ڈسٹنگوشڈ پرنسپل سیٹل ہوتا ہے کہ ججز کو اتنا پسند آتا ہے کہ ججز کہتے ہیں ہم نے آج سے ایک پرنسپل سیٹ ڈاؤن کر دیا اور آج کے بعد اگر اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو ہم اس میں بالکل یہی فیصلہ کریں گے, اور ہم اس کیس کو رپورٹ کریں اور این ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لیڈنگ اتھارٹی ہے, بینچ مارک اتھارٹی ہے کہ کل کو کوئی لا کیس آتا ہے اس طرح کے فیکٹس پہ تو ہم اس کا سملر مقدمہ دیں گے. اور یہ وکیل کے لیے ایک بہت بڑا ایک ماسٹر پیس ہوتا ہے, ایک اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی اور محنت ہوتی ہے کہ اس کا کوئی کیس رپورٹ ہو جائے. تو سب سے پہلے اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ کون سا کیس چوز کریں گی ان میں سے 106 رپورٹڈ کیسز میں سے؟ سب سے پہلے ان کی زندگی کا سب سے پہلا کیس ہی دیکھتے ہیں ہم. دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو پہلا کیس ان کا کون سا تھا زندگی کا؟ اس کے بارے میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتی ہوں کہ ہی واز کالڈ ٹو دا بار ان 1906. In 1907 he did PhD. He was in Germany for PhD. In 1908 he returned back to Pakistan and started practicing as a lawyer. تو ایک سال کے اندر 1909 میں ان کا پہلا کیس رپورٹ ہوتا ہے. ایک لائر کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری ہے کہ ایک سال بعد اس نے انڈیپینڈنٹلی کیس لڑا اور وہ کیس رپورٹ ہوا ہے. ججز نے اتنا اپریشیٹ کیا ہے کہ ایک وکیل نے ایک نیا لا بنایا ہے. تو پہلا کیس انہوں نے 1909 میں رپورٹڈ کیس ہے ان کا, لڑا نہیں ہے بلکہ رپورٹڈ کیس ہے. فرسٹ کیس واز اباؤٹ دیٹ پراپرٹی جو انہوں نے میرے خیال سے کسی بندے نے گفٹ کر دی تھی اپنے سوتیلے بیٹے کو, اینڈ ہی فائٹ دیٹ کیس, اینڈ ہی was it that case about؟ جی بالکل, یہ وہی کیس ہے کہ ایک بندہ تھا, اپنی زمین کا مالک تھا وہ, جیسے کہ میں مالک ہوں, ایک بندے کے پاس اپنی زمین ہے. اپنی زندگی میں وہ اپنی زمین اپنی بیوی کے بیٹے کو, مطلب اپنے ستیلے بیٹے کو گفٹ کر کے چلا گیا تھا. تو اکارڈنگ ٹو رولز دیٹ مسٹ ہیو بین اے ویلڈ گفٹ. آج کل کے زمانے پہ یا اس زمانے کے حساب سے ویلڈ گفٹ تھا. But then it was the Iqbal who was the lawyer on the other side, and he challenged the gift on the ground کہ although registered conveyancing or legal constitution for the transfer of property is valid, but اس میں غلطی ہے اس گفٹ میں, اور وہ یہ کہ کسٹم کے حساب سے اس وقت کا لوکل کسٹم جو ہے اس سے ویلڈ نہیں. بیسیکلی اس کیس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو مالک تھا گفٹ کرنے والا, the donor of the property was the resident of the district شاہپور بھیرا میں, شاہپور ڈسٹرکٹ میں موزہ اسار گاؤں تھا. اس جگہ کے رہنے والا گوندل تھا ذات کا. تو اس جگہ پہ, اسپیسیفک جگہ پہ ایک کسٹم تھا,
اور وہ کسٹم یہ تھا کہ اگر آپ چائلڈ لیس ہو, آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, آگے کوئی ہیئرز نہیں ہیں آپ کے, تو آپ اپنی پراپرٹی ایویں ہی نہیں کسی کو گفٹ کر سکتے, بلکہ آپ کو اپنی پراپرٹی گفٹ کرنے کے لیے, کسی اور کو اپنی اموویبل پراپرٹی گفٹ کرنے کے لیے اپنے اگنیٹ ہیئر سے کنسنٹ یا اجازت لینی پڑتی ہے. تو علامہ اقبال نے اس گفٹ کو اس بیسس پہ چیلنج کیا کہ یہ گفٹ ویلڈ نہیں ہے تھرو دا کسٹم, کہ اس کو اس بندے نے اگنیٹ ہیئر سے اپنے وارثان سے, پچھلے وارثان سے اجازت نہیں لی تھی گفٹ کرنے سے پہلے, اور اب وہ مر گیا جس کی وجہ سے ہم اس گفٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. اچھا, اگر ہم لیگل بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو اکارڈنگ ٹو لیگل بیک گراؤنڈ اس کیس میں کیا ہوا تھا, اور مجھے آپ ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ آج کا لا اور اس وقت کے لا میں کیا ڈفرینس ہے یا از اٹ سیم؟ بیسیکلی اس وقت کسٹمز کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی, تو اکارڈنگ ٹو رجسٹرڈ کنوینسنگ یا اگر لیگل رولز دیکھا جائیں تو وہ بالکل ویلڈ گفٹ تھا. لیکن وہاں پہ پھر ایکویٹی آتی ہے اور کسٹمز آتے ہیں, تو اکارڈنگ ٹو کسٹم انہوں نے اجازت نہیں لی تھی, تو وہاں پہ یہ بات کورٹ نے ایکسیپٹ کی تھی. اور جو دوسری سائڈ کے لائر تھے مسٹر گوکال چند, جو اس وقت کے پرومیننٹ فگر تھے اور ان کا نام ہسٹری کی کتابوں میں بڑی آسانی سے ہمیں مل جاتا, انہوں نے آرگیو کیا تھا اوکے دیٹ از کریکٹ کہ آپ کو کسٹم کے حساب سے اجازت لینی پڑتی ہے اپنے اگنیٹ ہیئرز سے, لیکن وہ اجازت تب لینی پڑتی ہے جب آپ کے اگنیٹ ہیئرز آپ کے بھائی ہوں, آپ کے والد کے بیٹے ہوں, یا پھر آپ کے بھائیوں کے بیٹے ہوں, یا اس طرح آپ کے ساتھ کسی کلوزر ڈگری پروگزیمٹی میں اسٹینڈ آؤٹ کریں, یا کوئی ڈائریکٹ وارثان ہو, پھر آپ کو اجازت دینی پڑتی ہے. لیکن اس کیس میں جو وارثان ہیں وہ 7ویں 8ویں ڈگری میں جا کے آپ سے ریلیٹڈ ہیں, 7th 8th ڈگری میں جا کے آپ کو ان سے جا کے رشتہ, پچھلی 7 نسلوں میں جائیں تو آپ کو ان سے رشتہ بنتا ہے جا کے. تو اس نسل میں اتنا کوئی کلوزر رشتہ نہیں ہے آپ کا کہ آپ ان سے پہلے اجازت لیں پراپرٹی گفٹ کرنے سے پہلے. یہ گوکال چند صاحب نے آرگیو کیا تھا. تو جس بندے نے اگر چیلنج کرنا ہے گفٹ, وہ ثابت کرے کہ گفٹ ویلڈ نہیں ہے, ہماری طرف سے گفٹ ویلڈ ہے, تو آپ اتنا دور کا آپ کا رشتہ ہے کہ آپ چیلنج کرو, آپ کے اوپر برڈن آف پروف ہے کہ آپ بتاؤ کہ یہ گفٹ ویلڈ نہیں ہے. ہم نہیں پروف کریں گے کیونکہ the one who asserts has to prove it, گوکال چند صاحب کہتے ہیں. اپنی بات کو انہوں نے ویٹیج دینے کے لیے 5 کیس لا, 5 پرانے رپورٹڈ کیسز دیے, 5 پرانے کیسز اپنے سے بڑی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے اس وقت اپنے سپورٹ میں دیے, لیکن وہ کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیے کیونکہ علامہ اقبال کا ایک آرگیومنٹ تھا, اور وہ بڑا انہوں نے اچھا آرگیومنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت کی زمانے کی ایک مشہور کتاب تھی, وہ ولسن کوڈ آف کسٹم, اس میں جو یہ گاؤں تھا شاہ پور ڈسٹرکٹ بھیرا, اس کے جتنے بھی ذاتیں تھیں ان کے کسٹمز کو کوڈیفائی کیا ہوا تھا. اور اس میں ایک کسٹم تھا کہ یہ جو بندہ ہے موزہ اسار گاؤں کا رہنے والا ہے, گوندل ہے وہاں کا, اور گوندلوں میں صدیوں سے ایک کسٹم چلتا آ رہا ہے, اور وہ یہ کسٹم ہے نو میٹر ہاؤ کلوزلی یو آر ریلیٹڈ, ہاؤ فار یور ریلیشن شپ از, ٹھیک ہے, کتنی ڈگری میں جا کے آپ ایک دوسرے سے آپ ریلیٹڈ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ نے ثابت کرنا ہی کرنا ہے کہ جو گفٹ ہے آپ کسٹم کے تھرو سے ویلڈ ہے, کیونکہ یہ اوان نہیں ہے, یہ بندہ ذات کا گوندل ہے. اوان اگر ہوتا تو اس وقت کے حساب سے آپ کو ثابت نہیں کرنا پڑنا تھا, پھر ان کو ثابت کرنا پڑنا تھا دوسری سائڈ کے لائر کو. لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ بندہ گوندل ہے اور موزہ اسار کا رہنے والا ہے, اس کو ثابت کرنا پڑنا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ موزہ اسار کا رہنے والا ہے, اور اگر ہم ولیج جو کہ وہ علاقے ہے اس کی کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو ایک بھی ایسا انسٹنس نہیں ہے جس میں اس کسٹم کو بریچ کیا گیا ہو یا فالو نہ کیا گیا ہو. تو یہ کسٹم اتنا ریپڈلی فالو ہوا ہے کہ یہ اب لا بن چکا ہے. جیسے آج کل کیونکہ اس وقت لا بڑا فلیکسیبل سا تھا اور بڑا انسرٹن تھا, تو اس وقت لیکن وہ کسٹم اتنا ریپڈلی اور اتنا یونیفارمٹی سے فالو ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہا اب یہ لا بن چکے, اور اس کسٹم سے ابائڈ کرنا گوندلز اور موزہ اسار کے لیے ایک بائنڈنگ نیچر ہے. دے انٹینڈنگلی follow this thing. So by this way, Allama Muhammad Iqbal has won his this case. First case was very interesting. لیکن اگر ہم بات کریں علامہ اقبال کی وکالت کی کہ وہ بیسیکلی لائر کس چیز کے تھے, کرمنل, سول, یا انہوں نے اپنی لائف میں ڈفرینٹ قسم کے کیسز کیے؟ علامہ اقبال کی خاصیت یہی ہے کہ وہ ہر جگہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھے. تو جسٹ لائک ہز پوئٹریکل ورک, ہز اسپرچل ورک, ہز ایجوکیشنل ورک, he has worked in every field of law: civil, criminal, penal code, trademark law, copyright. Yes, trademark. تو ان کا ٹریڈ مارک کا کون سا کوئی کیس ہے رپورٹڈ؟ جی رپورٹڈ. اب انہوں نے کتنے ٹریڈ مارک پہ کیسز کیے یہ تو کلیئر نہیں ہے, پر رپورٹڈ کیس ایک ہے ہمارے پاس.
which one? 1928 में एक केस रिपोर्ट होता है. कॉटलन नाम की एक इंडस्ट्री थी जो कि कॉटन प्रोड्यूस करता था, बाहर से इंपोर्ट करके लाता था वो कॉटन के फैब्रिक्स, कॉटन के पीसेस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करके सब कॉन्टिनेंट में ला के वो बेचते थे. लेकिन उस ज़माने में एक छोटा सा घर में एक घरेलू बंदे ने एक स्टार्ट की अपना बिजनेस, उसका नाम भी उसने कॉटलन रखा. उसका ट्रेडमार्क सेम था जो कॉटलन मल्टी फेमस इंडस्ट्री का नाम था कॉटलन, और वो भी कॉटन ही बेचते थे. तो उनको लोअर कोर्ट ने जुर्माना किया और कहा कि आप अपना ट्रेडमार्क चेंज करें, आप क्योंकि आप एक रीनाउंड कंपनी के नाम से अपना नाम जोड़ा हुआ है और आपका ट्रेडमार्क भी सेम है, जिससे इन्फ्रेंस ये ड्रॉ होती है कि जो आपका प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हैं वो आप नहीं बेच रहे बल्कि वो कंपनी बेच रहे हैं. एवरीवन नोज अबाउट द ट्रेडमार्क लॉज इन दिस सेंचुरी. लेकिन अगर आज के दौर में ये केस होता तो आई बिलीव कि अल्लामा इकबाल लाजमी जीत के होते. Sadly, Allama Iqbal didn't win that case and lost the case, but he created a very unique legal feature which has been which has settled the law and is still used till the date in the British courts. के ये जो principle जो अल्लामा इकबाल ने create किया था ट्रेडमार्क के लॉज में, आज भी ब्रिटिश कोर्ट में एज अ बाइंडिंग एंड परसुएसिव अथॉरिटी यूज होता है. बेसिकली अल्लामा इकबाल ने कहा था कॉटन यार्न और पीसेस ऑफ गुड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स हैं. इनका डिस्क्रिप्शन जो उनसे एक चीज़ में नहीं आता. अगर कमर्शियल लॉ को देखा जाए ना तो आप एक दूसरे का नाम यूज़ कर सकते हो अगर आप जो चीज़ है वो डिफरेंट बेच रहे हो. तो अल्लामा इकबाल ने कहा यार्न में और कॉटन के बने हुए क्लोथ्स और चीज़ों में बहुत फ़र्क है. तो उसमें फ़र्क क्या था? मतलब ऐसे यार्न होता है, कॉटन यार्न इज़ बेसिकली अ धागा. तो मैं एक धागा प्रोड्यूस करके बेच रही हूँ कॉटलन के नाम से, और एक कंपनी है जो कॉटलन के नाम से उस कॉटन के बने हुए सारे प्रोडक्ट्स बेच रही है. तो वो कह रहे हैं कि आप हमारे वाला आप जो कॉटन यार्न बेच रहे हैं लोगों को लग रहा है कि हम बेच रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ट्रेडमार्क्स की इन्फ्रिंजमेंट है, आप ये बंद करें. तो अल्लामा इकबाल ने कहा भाई आप तो यार्न का काम करते ही नहीं, आपने पिछले 12 साल से एक भी यार्न प्रोड्यूस नहीं किया. और अल्लामा इकबाल ने इसी बात पे ये केस आर्ग्यू किया था कोर्ट में कि आप तो यार्न का काम 12 साल पहले छोड़ चुके. यू हैव नॉट प्रोड्यूस्ड अ सिंगल अमाउंट ऑफ यार्न सिंस 12 years एंड इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय यू. तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके ट्रेडमार्क्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं? ऑल्दो नाम सेम है लेकिन आपका प्रोडक्ट सेम नहीं है, तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज नहीं हो रहे. तो इस केस में कोर्ट ने किया ये था कि डायरेक्शन भेजी थी नीचे वाली कोर्ट को कि पता करें, इन्वेस्टिगेट करें कि आर यार्न्स and pieces of good the same kinds of good. If they are same kinds of good then there is infringement of trademark, but if no then the new legal principle is that it is not infringement of trademark. लेकिन नीचे क्योंकि उस वक्त yarn और description of good same ही था तो उन्होंने कहा दिस इज द सेम. लेकिन अगर अब हम देखें तो ट्रेडमार्क की क्लॉजेस में ये दोनों डिफरेंट क्लॉजेस में आते हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली. देयर वाज दिस कस्टम केस, ट्रेडमार्क केस. लेकिन अगर हम पीनल कोड की तरफ जाएं, क्रिमिनल केसेस की तरफ जाएं, तो क्या अल्लामा इकबाल ने कोई क्रिमिनल केस किया है अपनी लाइफ में जिसे जीता हो और जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, एन इंटरेस्टिंग केस हो? जी बिल्कुल. अल्लामा इकबाल ने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हैवी फैक्ट्स वाला कत्ल का मुकदमा लड़ा था और जीता था, जिसमें वो उन्होंने जिसमें भाई ने काफ़ी दूर से लाश पहचान ली थी. इज इट दैट केस? जी जी बिल्कुल, इट्स दैट वन. सो उसके फैक्ट्स क्या थे? सबसे पहले आप हमें फैक्ट्स बताएं. फैक्ट्स ये हैं कि एक भाई था, उसने अपनी बीवी के साथ मिलके अपने सगे भाई को कत्ल किया था. नीचे वाली जितनी लोअर कोर्ट्स थी, मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट और उससे ऊपर वाली अदालत, उन दोनों अदालतों ने उन दोनों को गिल्टी करार दे के फांसी की सज़ा दी थी. सो अल्लामा इकबाल वाज डिफेंडिंग देम? यस, अल्लामा इकबाल वाज डिफेंडिंग बोथ ऑफ द कॉन्विक्ट्स, द वाइफ एंड द हस्बैंड. तो अल्लामा इकबाल ने वो केस बहुत अच्छी तरह लड़ा एंड इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू रिगार्ड दैट केस एज अ मास्टरपीस ऑफ इकबाल्स लीगल वर्क. ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये केस किस सन में उन्होंने लड़ा था? ये केस उन्होंने 1915 में लड़ा था, राइट आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ हिज प्रैक्टिस. एंड ये वो केस है जो उन्होंने 1915 में लड़ा है. मतलब कि 1915 में उनके, अगर हम दूसरी लाइफ की तरफ देखें, उनकी पोइटिक लाइफ की तरफ, तो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा पोइटिक पीस ऑफ वर्क रमूज़े बेखुदी पर फ़ारसी में शाया किया था, द आर्ट ऑफ सेल्फलेसनेस जिसका नाम है, और वो उस वक़्त का मशहूर ज़माना आर्ट ऑफ पीस था और बहुत मशहूर हुआ था. तो अगर हम हिस्ट्री बात करें इस केस की, स्टोरी वाइज अगर आप बताएं कि हुआ क्या था इस केस में बेसिकली?
ہوا یہ تھا کہ دو بھائیوں کے درمیان جائیداد کا تنازع تھا. تو ایک جو بڑا بھائی تھا وہ اپنے بھائی کو, چھوٹے بھائی کو, جو اس کی ایگریکلچرل زراعت والی زمین تھی وہ دیتا نہیں تھا, وہ بہت بڑی زمین تھی. تو وہ آپس میں لڑائی ان دونوں کی چلتی رہتی تھی, ایک کہتا تھا میری ہے, دوسری کہتا تھا میری, لیکن لڑائی کے باوجود دونوں اسی زمین کے اوپر رہتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک دن اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, ٹھیک ہے, دوسرے بھائی کو, اور قتل اس طرح کیا ہے کہ اپنی زمین کے کچھ میٹرز کے فاصلے پہ ایک کنویں کے باہر اس کی لاش لٹکی ہوئی ہے, باہر اس کی پگڑی اور 2 جوتے پڑے ہیں. یہ کیس کے فیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور جو مقتول ہے اس کے سسرال والے, انہوں نے پھر کیس چلایا, انہوں نے کیس کو ٹیک اپ کیا اور پروسیکیوشن وٹنسز بنے ہیں, اور وجہ انادیہ یہ بتائی تھی کہ ان دونوں بھائیوں کے اندر فساد تو چل رہا تھا, زمین کو لے کے جھگڑا تو چل رہا تھا, لیکن قتل سے ایک رات پہلے یہ لوگ ڈنر پہ اکٹھے تھے, اس کے سسرال والے, بھائی قاتل اور مقتول اور اس کی بیوی, وہ سب اکٹھے تھے, اور کھانا کھاتے کھاتے ان کے درمیان ماحول خراب ہو گیا اور بہت سخت لڑائی ہوئی ہے, کیونکہ وہ اپنی زمین پہ کچھ جگہ بنا رہا تھا, شادی کے لیے کس چیز کا بندوبست کر رہا تھا, اس کے بھائی نے وہ جگہ توڑ دی اور اس کے ساتھ بہت سخت لڑائی کی ہے. تو دیر از دا اگنائٹنگ کاز جس کی وجہ سے قتل ہوا ہے. لیکن علامہ اقبال ون دا کیس, اینڈ ہاؤ بیسیکلی پروسیکیوشن کا کیس بہت زیادہ اسٹرانگ تھا, کیونکہ گواہ کوئی نہیں تھا اس ایونٹ کا, اس وقوعے کا وٹنس کوئی بھی نہیں تھا, لیکن پروسیکیوشن کا جو ایویڈنس تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں 3 گواہ, اس بندے جو مقتول ہے اس کا ساس, سسر اور ہونے والی بیوی, بیسیکلی نکاح ہوا تھا, اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے رات کو لڑائی کے وقت, اس نے قتل کی اس کو دھمکیاں دی اور اگنائٹنگ کاز تھا, اور ہم نے اس بندے کو رات کے وقت اس کے ساتھ لاسٹ ٹائم دیکھا تھا, تو دیر از آلویز اے سسپیشن کہ اسی نے قتل کیا ہے. اتنی لڑائی کے بعد بھی وہ آپس میں ساتھ ہی رہے, جی ساتھ ہی رہے, اور لاسٹ ٹائم دے ور سین ٹوگیدر, لاسٹ نائٹ دے سلیپٹ ٹوگیدر. تو اس کے علاوہ کہاں گیا, اس کو کس نے مارا؟ اس کیس میں سب سے زیادہ ٹرننگ پوائنٹ اور ٹوسٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ اس آدمی کی جو بیوی ہے جو کہ مقتولہ ہے, اس کی ایبیٹر ہے اس کے اس کرائم میں, ساتھ دیتے ہوئے جا کے مجسٹریٹ میں اپنی پہلی سبمیشن میں جا کے کہتی ہے میرے میاں نے اور میں نے اس بندے کو قتل کیا ہے, اور قتل کس طرح کیا ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے, اور قتل کرنے کے بعد ہم نے اس کی پگڑی اور جوتے کنویں کے باہر رکھ دیے تھے اور اس کو سفوکیٹ کر کے, اس کا سانس بند کر کے اس کو قتل کیا ہم نے, اس طرح بتاتی ہے. تو اس کی گواہی بہت ہی زیادہ اسٹرانگ مانی جاتی ہے, کیونکہ وہ میڈیکل ایویڈنس کے ساتھ کوریبوریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ میڈیکل ایویڈنس بھی کہتا ہے کہ یہ جو قتل ہے سفوکیٹ کر کے اس طرح کیا ہے. اور اپنی اس گواہی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ عورت مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیتی ہے کہ اس کی کلائی پر اس بندے نے جو مقتول تھا اس کو بائٹ کیا ہے, اس کو ہاتھا پائی ہوتے ہوئے بائٹ کیا, اور اس کے ہاتھ پہ نشان ہے ایز اے ثبوت کہ اسی نے قتل کیا ہے. لیکن 10 دن بعد وہ عورت جاتی ہے اور اپنی گواہی کو ریٹریکٹ کر لیتی ہے, اور اس کو علامہ محمد اقبال جو ہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب سارے ایویڈنس اگینسٹ جو ہیں ہمارے ہیں, اور علامہ اقبال اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور یہ کیس جیتیں گے. جی بالکل. اینڈ ہاؤ ہی ڈو اٹ. آج کل کے زمانے میں یہ بات امپاسبل لگتی ہے, تو اس زمانے میں کس طرح ہوگی, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. تو وہ عورت جا کے اپنی گواہی کو ریٹریکٹ کرتی ہے. سب سے پہلے علامہ اقبال کہتے ہیں جا کے اپنی جو گواہی کی ہے نا اس کو تو واپس لے کر آؤ نا تم. تو اس گواہی کو وہ ریٹریکٹ اس طرح کرتی ہے کہ آئی واز انڈر اے پولیس ٹارچر, مجھے پولیس نے زبردستی یہ گواہی دلوائی ہے. اور جاتی ہے سیشن کورٹ کے سامنے جا کے بیان دیتی ہے. سیشن جج کہتے ہیں بی بی آپ کس طرح سے کہہ سکتی ہو کہ آپ پولیس ٹارچر کے اندر. اس نے اپنے ڈیفینس میں کہتی ہے کہ مجھے پولیس نے اتنا ٹارچر کیا کہ میرے آپ جسم پہ نشانات دیکھ لیں, اتنا مجھے ٹارچر کیا اور پھر میں نے جا کے گواہی دی ہے. تو اس عورت کا میڈیکل ہوتا ہے, تو میڈیکل میں آتا یہ ہے میڈیکل رپورٹ میں کہ اس کو جتنا بھی ٹارچر ہوا ہے نا وہ 2 دسمبر کے بعد ہوا ہے, اور اکارڈنگ ٹو دا فائل ریکارڈ اویلیبل اٹ از کلیئر کہ 2 دسمبر کے بعد وہ پولیس کسٹڈی میں تھی نہیں. 2 دسمبر سے پہلے وہ پولیس کسٹڈی میں تھے, اس کے بعد شی واز آؤٹ آف دا پولیس کسٹڈی. تو کیسے 2 دسمبر کے بعد وہ کس طرح کہہ سکتی ہے؟ اس کی جو ریٹریکٹ اس نے گواہی کرنا چاہیے, اس کے خلاف اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں, اس کے خلاف ایویڈنس ہے, جس کی وجہ سے وہ گواہی بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ویلڈ مانی جاتی ہے. اور اس بنا پہ سیشن جج ان دونوں کو سزائے موت کا حکم دیتا ہے. کہ اب علامہ اقبال اس کو ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج کریں گے. بالکل, ہائی کورٹ میں جا کے علامہ اقبال اس کیس کو چیلنج کر رہے ہیں, اور چیلنج یہ کر رہے ہیں کہ آلدو اس عورت کی گواہی ویلڈ ہے, لیکن
وہ کہہ رہی ہے پولیس ٹارچر میں دی گئی ہے, لیکن شی مائٹ ہیو سم ادر الٹیریئر موٹیو بیہائنڈ دیٹ کنفیشن. اینڈ اس کو علامہ اقبال کس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ کورٹ کو بتاتے ہیں, ہی ایکوینٹس دا کورٹ ود دا فیکٹ کہ جو عورت ہے جس کے ہسبینڈ کے اوپر اور اس کے خلاف مقدمہ ہے, اس کے سگے بھائی کا اور سگی بہن کے میاں کا مقتول کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی, اور ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے اپنے بھائی اور اپنی بہن کے ہسبینڈ کو بچانے کی خاطر اپنے اوپر جرم لے لیا ہو اور اقبال جرم کر لیا ہو. اور اس بات کی سپورٹ میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو اس کا بھائی ہے جس دن سے قتل ہوا اس دن سے وہ فرار ہے. He has absconded from the day of the scene, from the day since the committed of this crime. ٹھیک ہے, اس دن سے وہ لاپتہ ہے, پتہ نہیں لگ سکا. اور دوسرا کہ جب یہ تفتیش ہوتی ہے تو پہلی تفتیش میں گلٹی اس کا بھائی اور یہ بیوی نہیں ہے, بلکہ پہلی تفتیش میں اس کی بہن کا میاں کانوکٹ ہوتا ہے, لیکن بعد میں ہی از رولڈ ایز انوسینٹ اینڈ اس کو بری کر دیا جاتا ہے, مطلب اس کو انویسٹیگیشن سے ہی بڑی کر دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر مقدمہ چلتا ہے. تو دیر از سم چانسز اینڈ پرابیبلٹی کہ یہ قتل اگر اس نے کیا تو انہوں نے کیا ہو, اس نے نہیں, بھائی نے نہیں تو ان دونوں نے کیا ہو, تو جس کی وجہ سے اس نے اپنے ذمہ یہ لیا جرم, تو اس کی وجہ سے اس کو ویک ایویڈنس کنسیڈر کیا جائے اور ایز اے نل اینڈ وائڈ کیا جائے, اور اس بندے کے خلاف ایز اے گواہی نہیں یہ لیا جا سکتا. اور جہاں تک بات ہے میڈیکل ایویڈنس کی, تو میڈیکل ایویڈنس صرف یہ کہتا ہے کہ اس کو سفوکیٹ کر کے مارا گیا ہے, یہ نہیں بتاتا کہ کس نے سفوکیٹ کر کے مارا گیا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں دس انسیڈنٹ مائٹ ہیو ہیپنڈ اینڈ ہیز ہیپنڈ, بٹ ہو is the real culprit behind in this incident is unknown. اور اس میں اس بندے کو انوالو نہیں کیا جا سکتا, اس بندے کو گلٹی قرار نہیں دیا جا سکتا. اور علامہ اقبال نے جو نیچے سیشن جج کی فائنڈنگ ہے اس کو بہت بری طرح سے کویسچن کرتے ہیں کہ سیشن جج نے اس کیس میں اس بنا پہ سزا دی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو کچھ کافی دور فاصلے سے پہچان لیا کہ جو کنویں پہ لٹکی ہوئی لاش ہے یہ میرے بھائی کی ہے. جج نے اس بنا پہ فیصلہ دیا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں اٹ وڈ ہیو بین ٹرو اف اٹ واز سم ون ایلس اسٹرینجر, بٹ اٹ واز ہز ریئل بردر, جس کو پہچاننا فاصلے سے کوئی بڑی بات نہیں تھی. اٹ واز ویری نیچرل, بگ ڈیل کہ آپ کا بھائی کافی دور لٹکا ہو اور آپ اسے پہچان. بالکل. اور اس بات سے ہائی کورٹ کے ججز نے اگری کیا. پھر جو ایک اور وجہ جس کی وجہ سے اس بندے کو سزا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پاس سے بلڈ سٹینڈ رگ ملا تھا. اس کی تلاشی جب اس کے گھر کی لی گئی تو بلڈ سٹینڈ رگ ملا تھا. علامہ اقبال کہتے ہیں بلڈ سٹینڈ کلوتھس تو ملے نہیں, تو آپ نے بلڈ سٹینڈ رگ کو کیا کرنا ہے, بلڈ سٹینڈ رگ تو ملا ہے. لیکن پھر علامہ اقبال ایکسٹریملی انٹیلیجنٹلی اس کیس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایف آئی آر کے بعد جو پہلی تفتیش ہوئی ہے تو آئیو کہتے ہیں کہ لاش کے ساتھ اس کی پگڑی, جوتے اور ایک بلڈ سٹینڈ رگ ملا ہے. تو یہاں پہ 2 بلڈ سٹینڈ رگ آئے, ایک بلڈ سٹینڈ رگ کو چھپایا جا رہا ہے تفتیش میں, علامہ اقبال کہتے ہیں, دوسرا اس کے گھر سے ملا ہے. کہ کتنا کویسچن مارک ہے نا. تو بیسیکلی علامہ اقبال نے شو کیا ہے کہ بلڈ سٹینڈ رگ ملا ہے لیکن وہ جائے وقوع سے ملا, اس کے گھر سے نہیں ملا, لیکن پولیس نے اس کے گھر پہ ڈال دیا. اس لیے کیونکہ اگر بلڈ سٹینڈ رگ اس کے گھر سے ملا ہوتا تو کپڑے بھی وہیں پہ ہوتے, کپڑے نہیں ملے, رگ ملا. اور دوسری بات کہ اگر اس نے بلڈ سٹینڈ رگ کو چھپانا ہی تھا تو وہ دوسرے والا بھی چھپا کے لے کے جاتا جو جائے وقوع سے ملا ہے. ایک چھپا کے لے گیا, دوسرے کو کیوں چھوڑ کے گیا. تو اس بات پہ جج نے بہت اچھی طرح اگری کیا اور ایک پرنسپل سیٹل کیا اور کہا کہ یہاں پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایکیوزڈ کو ملنا چاہیے اور دونوں کے دونوں کلپریٹس ایکیوزڈ کو ایکوٹ کرنا چاہیے اور باعزت بری کیا گیا آن دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ. اور ایک اور وجہ بھی یہ تھی اس کیس کی, وہ کہہ رہے تھے لاسٹ ٹائم جو مقتول ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ پایا گیا تھا. تو علامہ اقبال نے کہا اس چیز کا ہمارے پاس کوئی کنکریٹ ثبوت نہیں ہے. پی ڈبلیوز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا, لیکن ہو سکتا ہے بعد میں اس کے بعد وہ کہیں اور بھی گیا ہو. وی ڈونٹ ہیو اینی کنکریٹ ایویڈنس آن دس کہ وہ لاسٹ ٹائم اس کے پاس پایا گیا. اور دا اونلی فیکٹ کہ اس کے گھر کے قریب قتل ہوا ہے, ایکیوزڈ کے گھر کے قریب قتل ہوا ہے, از ناٹ انف ٹو امپلیکیٹ ہم ان دس کیس. واٹ اے بیوٹیفل وے ٹو ون دا کیسز. علامہ اقبال کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں آپ کوئی سبق دینا چاہیں گے علامہ اقبال کی ان کیسز سے جو آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں؟ علامہ اقبال ہمیں یہ لیسن دیتے ہیں کہ ڈونٹ اسٹک ٹو دس سنگل فیلڈ. تو ساز فطرت ہے, تو راز فطرت ہے, ہر جگہ آپ اپنا نام پیدا کرو, پوئٹری میں, ایجوکیشن میں, پالیٹکس میں, روحانیت میں,
اور جو آپ کا اصل فیلڈ ہے اس میں بھی. تو یہاں پہ اگر ہم ینگ لائرس کی طرف دیکھیں تو دے جسٹ ہیو دا سنگل ایم کہ یار کسی طرح جوڈیشری میں آ جائے, کوئی جاب مل جائے. بٹ علامہ اقبال ہیز سیٹ اے وکٹوریس اینڈ لیجنڈری ایگزامپل کہ آپ کو جہاں آپ کا دل چاہتا ہے, تو اس جہاں کے لیے ہے, یہ جہاں تیرے لیے نہیں ہے. بڑی اچھی ایگزامپل دیتے ہیں. علامہ اقبال نے کرمنل کیسز کیے, ٹریڈ مارک کیے, تو مطلب کہ آج کل کے وکلاء کو ہم دیکھیں تو وہ ریدر اسٹک ود کرمنل, سول, ٹیکسیشن. یو شوڈ وہ بھی نہیں, وہ تو بلکہ ان کا تو ایمز ہی ہوتے ہیں یار یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں, سول جج بن جائیں تو یہ کریں, جوڈیشری میں چلے جائیں. علامہ اقبال سے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, آئی ول ایکسل ان مائی فیلڈ ویئر ایور آئی وانٹ. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم, مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. تو علامہ اقبال نے بڑا اچھا لیسن دیا ہے, ڈو ویئر ایور یو وانٹ. اینڈ میں ایک لاسٹ میسج, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. Thank you so much, Rida. You're most welcome. Thank you. That's all for today. We have got 106 reported cases of Dr. Allama Muhammad Iqbal. To know more about his legendary advocacy, stay with us. Thank you so much.